سندھ کو لے کر نون لیگ سیریس نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ جب نون لیگ سیریس ہوتی ہے تو سندھ والے سیریس نہیں ہوتے ہیں، جب سندھ والے سیریس ہوتے ہیں نون لیگ جیل میں ہوتی ہے۔ اگر ایک بار پورا کراچی جتوا دیتا نواز شریف کو، میئر ہمارا ہوتا ہے، سی ایم ہمارا ہوتا ہے، خدا کی قسم 5 سال میں اتنے آگے ہم ہوتے، ہم دبئی کو ہی مارتے۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ایک سوچ کا نام ہے؟ سوچ تو ایک ہے، خدمت خدمت اور خدمت۔ پارٹی فیصلہ ہو چکا ہے، اگلی وزیر اعظم ہے وہ مریم نواز ہے۔ ڈریم کمز ٹرو۔ شارع فیصل پر ایک ریلی نکلی اور انہوں نے کہا کہ جاگ پنجابی جاگ۔ سرور عوام اور کچھ لوگ لاشیں لے کے بائی ٹرین گئے سپر ایکسپریس سے لاہور، اور وہاں پہ انہوں نے لاہور ریلوے اسٹیشن کے باہر رکھ دیا اور انہوں نے دہائی دی کہ پنجابیوں کی ہو گیا تسن اے ویکو ساری لاشیں پہ نے۔ وزیر اعلیٰ محمد نواز شریف، انہوں نے ان کو کوئی لفٹ نہیں لایا۔ صحیح۔ وہاں پہ یہاں سے گئے ہوئے لوگوں نے نعرے لگائے میاں نواز شریف جی آپ مسلم لیگ تو تھی نہیں اول اس وقت، آپ دکھا دیں میں پارٹی چھوڑ دوں گا۔ چلیں اب ذرا کچھ نون لیگ کی سیاست پر بات کر لیتے ہیں اور اسپیشلی سندھ کی بات کرتے ہیں۔ سندھ کو لے کر نون لیگ سیریس نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے شاید مطلب ایک نارمل جملہ ہے پٹے پہ دے دیا ہے کہ اس کی اونرشپ میں دے دیا کہ بھائی پیپلز پارٹی جانے سندھ جانے، دماغی بنا لی ہے، کیا وجہ ہے؟ عابد بھائی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ اچھا، جب نون لیگ سیریس ہوتی ہے تو سندھ والے سیریس نہیں ہوتے ہیں، جب سندھ والے سیریس ہوتے ہیں جب سندھ والے سیریس ہوتے ہیں نون لیگ جیل میں ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو حالات کا جبر ہے۔ صحیح جب سندھ والے سیریس ہوتے ہیں نون لیگ جیل میں ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اس میں نون لیگ، آپ کو بتاؤں جتنا نون لیگ نے سندھ میں کام کیا کسی نے نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ میں آپ کو سچ میں دیکھیے، میں کوئی پنجاب سے نہیں ہوں، صحیح، اور میں اپنی کماتا ہوں تو مجھے ایسے فری میں وہ نہیں کہنا چاہیے۔ کراچی ایئرپورٹ کس نے بنایا؟ محمد نواز شریف نے۔ پورٹ قاسم کو انہانس کس نے کروایا؟ محمد نواز شریف نے۔ K4 کی بات کس نے کی؟ محمد نواز شریف نے۔ صحیح۔ پاور پلانٹ کس نے لگایا ایٹمک کو، اس کو 32؟ محمد نواز شریف نے۔ پورٹ قاسم پہ پاور پلانٹ 1200 کا کس نے لگایا؟ محمد نواز شریف نے۔ تو کراچی کی میں بات بتا رہا ہوں۔ صحیح۔ اب حیدرآباد سے سکھر کے لیے موٹر وے بنانے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ محمد نواز شریف نے۔ اس سے 4 ارب کون کھا گیا؟ بولے نا آپ بتائیں نا۔ ارے آپ بتائیں نا، ڈی سی صاحب ایس ڈی ایم صاحب کس کے انڈر تھے، کون کھا گیا؟ آپ بتائیں۔ تبھی تو میں نے کہا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق۔ بھائی اب صاف بات کرنی ہے تو آپ بتائیں نا۔ اب آپ آئیے، کراچی سے موٹر وے ہم نے جیسا بھی تھا بنایا۔ اب آئیے، میں خود سکھر، لارکانہ، خیرپور، حیدرآباد گیا۔ کیا اس کا تھا جو لوگوں نے فیس دیا تھا ہائر ایجوکیشن کے لیے، 47,000 لوگوں کو ہم نے فیس واپس کی بینیولنٹ فنڈ سے۔ کراچی یونیورسٹی، ایڈیڈ یونیورسٹی، زیبسٹ، داؤد، اور نہیں معلوم کس کس کالج یونیورسٹی میں میں خود گیا جن کو ہم نہیں جانتے تھے، میرٹ پہ تھے سب کو لیپ ٹاپ۔ یہ چیز ووٹ بینک کیوں نہیں بڑھا رہی ہے آپ کا؟ ہم لیپ ٹاپ دیتے ہیں، نہیں ہم ووٹ بینک کے لیے لیپ ٹاپ نہیں دیتے ہیں۔ وہ لڑکا ووٹ کسی کو بھی سن لینا سر پلیز، نہیں وہ انتہائی غلط چیز ہوتی ہے۔ اچھا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نوجوان جو اسکالر ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے لیپ ٹاپ، اس کو ہم رشوت دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی سوچ سے جس کو چاہے ووٹ دے۔ اچھا، ہمارا فرض ہے اس کی مدد کرنا، اس کا حق ہے وہ اپنی چوائس کرے۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم موٹر وے بنا رہے ہیں آپ ووٹ ہم کو دیں، نو 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 نو، ہم نے نہیں کہا۔ اگر پیاسوں کے لیے پانی کچھ اس دن جہاں کے لیے بھی کرنا ہے، کچھ قائد اعظم کو بھی منہ دکھانی ہے، کچھ اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کرنا ہے کہ ہم کہیں K4 یہ جو گرین بس نواز شریف نے چلائی، آپ کے یہ سامنے سے جاری ہوتی ہے سر جانی تک۔ اب اس کے بعد لائن لگ گیا نا، یلو بھی آ گیا، پیلا بھی آ گیا، نیلا بھی آ گیا، گلابی بھی آ گیا۔ آئیکن کس نے کیا؟ نواز شریف۔ اور اس کے لیے میں محمد نواز شریف کو سینیٹر نہال ہاشمی نے بہت منتیں کر کے ریکویسٹ کی، اور جس دن انہوں نے اپروو کیا اس دن مفتاح بھی ساتھ تھا، تو میاں صاحب نے کہا مفتاح آپ ہیں اور ایک صالح فاروقی، تو نہال صاحب آپ ہیڈ کریں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے سر۔ میرے نام کا تو کوئی وہاں پہ بس اسٹاپ بھی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نہال ہاشمی نے بنوائی، مگر آئی نو دیٹ
کہ میرا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے میں اپنے شہر کے لیے کچھ کر رہا ہوں. صحیح. کتنے لڑکوں کو دیا, میں کلمہ پڑھوا لے, کسی ایک کو لوگ ملتے کہ آپ نے مجھے یہ نوکری دیا تھا, یہ ٹرانسفر کروایا تھا, یہ لیپ ٹاپ, بتائیے مت. جب آپ کرتے ہیں نا آپ کا فرض ہے. کام پولیٹیکل پارٹی نے کیے, بہت اچھی بات ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ تو آپ کو ووٹ کے ذریعے ملنی ہے نا, تو سندھ میں آپ کو ووٹ کیوں نہیں مل پاتا, میں یہ سوال کر رہا ہوں. میں نے آپ کو تو جواب دے دیا یار, جب ہم کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ عوام سوری ہوتی ہے. عوام سوری, جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, جب عوام جاگتی ہے تو آپ لوگ جیلوں میں ہم جیل میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کل سو رہی ہے عوام. ہاں عوام سو رہی ہے. اچھا. اور سوتے سوتے یہ نہ ہو کہ 17ویں صدی میں پہنچ جائے. اچھا. ابھی ہم دنیا 21ویں میں ہے, پاکستان 20ویں میں ہے, سندھ 19ویں میں ہے. ٹھیک ہے, چلے ذرا اگر آپ اندر گلی میں چلے جائیں, اسکولز میں چلے جائیں, تو اس پانڈ بھی سندھی ماڑو آیا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے خبر چھا چھا نہ آئی. ٹھیک ہے, پانڈ کے خبر ہے, مجھے خبر ہے, اور اس دھرتی جو پٹھائے مجھے خبر ہے پنجے پرابلم چھا, مسئلو چھا ان میں, پانڈ کے خبر, مجبور آیا ہوں صحیح, مسکین ماڑو. ابھی آپ نے نون لیگ کی قیادت کے جیلوں میں جانے کی بات کی, تو ذرا یہ بتائیے گا, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ایک سوچ کا نام ہے یا الگ الگ سوچ کا نام ہے؟ کیونکہ عام تاثر یہ ہے میاں نواز شریف مزاحمت کرتے ہیں, جب مزاحمت جیل میں لے جاتی ہے تو پھر میاں شہباز شریف مفاہمت کرتے ہیں اور اس کے بعد حکومت مل جاتی ہے. ایک سوچ ہے, برانچز بہت ہو سکتے ہیں ایک سوچ کی, سوچ تو ایک ہے. اچھا. خدمت اور خدمت. برانچز, میاں نواز شریف کیا غلط کرتے ہیں, چلیں آپ مجھے بتا دیں. اس کو ثاقب نثار نے 3 کیسوں میں اندر کروا دیا, نیب اس کو کہہ کے, ہاں نیب کو. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوپن ٹرائل ہوا, میں سب ٹرائل میں گیا ایز اے وکیل, میں سیکھنے بھی جاتا ہوں. کیس ہی نہیں تھا یار, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, تو اسی پہ میں نے تقریر کی تھی, آپ نے ایسے فٹ کر دیا بلیک ڈکشنری سے. آصف سعید کھوسا تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہوئے ہیں, تاریخ کے کوڑے دان میں. یس. اور نواز شریف آج اللہ کے فضل سے آج پھر پاکستان کا اسٹیٹس مین ہے. صحیح. اچھا, میاں نواز شریف ایک بار پھر اگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے ایک بار پھر بولا کہ مجھے کیوں نکالا, پھر انہوں نے عوام سے بھی شکوہ کیا کہ جب مجھے نکالا جاتا ہے تو آپ لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے, آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ ایک بار پھر کوئی سخت بیانیہ سامنے آنے والا ہے؟ عابد بھائی, بیانیہ نہ سخت ہوتا نہ نرم ہوتا ہے. لوگوں کے ارادے اور نیت خراب ہوتے ہیں. لوگوں کی نیتوں میں جب کرپشن, بدعہدی, یہ سمجھ لیں آپ, سمر کے فوج میں ایسے بھی لوگ تھے جو وہاں پہ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور نواز رسول کو قتل بھی کر رہے. بس صحیح. اگر نواز شریف کے ایک لفظ, ایک عمل پاکستان کے خلاف ہے, اس ملک کے عوام کے خلاف, ہمارے دین کے خلاف, قائد اعظم کے اصول کے خلاف, علامہ اقبال کے خواب کے خلاف, تو پھر میں نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوں. صحیح. اچھا, یہ بھی بتائیے گا, بڑی باتیں سنا کرتے تھے کہ نون سے شین نکلے گی, پھر اس کے بعد یہ بھی باتیں سنی کہ میم نکلے گی. آپ تو اندر کے آدمی ہیں, کیوں باتیں ہوتی تھیں؟ دیکھیے, جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی خواہشات ہوتی ہیں. اچھا. خبر بنانا ہوتا ہے, سرخی بنانی ہوتی ہے, کچھ دن سرخی چلتی ہے, پھر ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے, مگر ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں بنتی, ہسٹری نہیں بن سکتی ہے. صحیح. اس کو عزت نہیں ملتی اس طرح کی گفتگو کبھی بھی. ٹھیک. اچھا, یہ بھی بتائیے گا, میاں مریم نواز شریف صاحبہ کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے, اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف ان کے ساتھ مسلسل انگیج بھی رہے ہیں. شہباز شریف کے ساتھ میرے خیال میں کم رہے ہیں, میاں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادہ انگیج رہے ہیں. تو کیا اب یہ پارٹی فیصلہ ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف کی جو سیاسی وارث ہیں, جانشین ہیں, یا نون لیگ کی جو اگلی وزیر اعظم ہیں وہ مریم نواز ہیں؟ ڈریم کمز ٹرو. اچھا. ڈریم کمز ٹرو. صحیح. ہر والدین کی ایک خواب ہوتی ہے. آپ کا بیٹا ہے نا کریڈٹ کالج میں پڑھ رہا, اب آپ نہیں معلوم آپ کے خواب کیا ہیں, آپ انجینئر بنائیں گے, جینٹل مین بنائیں گے, سیولین بنائیں گے, ڈاکٹر بنائیں گے. I have no idea, but you must have some idea. 40 سال پہلے جو سفر محمد نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا ایز وزیر اعلیٰ, وہ آج مریم کر رہی ہے. وہ سفر ختم نہیں ہوا ہے, مسلسل جاری ہے, اور ہم سب نواز شریف کے وارث ہیں.
اچھا جو جتنا انت تک جد و جہد محنت کرے گا اسے اس کا رزلٹ ملے گا. ٹھیک. مریم نواز کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں ان کے ساتھ بہت سفر کیا ہے. ٹو ہارڈ ورک ہے اچھا بہت. میں نے ہم دوپہر 12 بجے چلتے تھے بغیر کھائے پیے, اور رات کے 2:30 3 3:30 بجے ہمیں پھر پہلا کوک کپ یا کچھ ایسا ہم کہتے تھے یار کوک دے دو تاکہ شوگر لیول بھی ہمارا, گرمی ہوتی صحیح. تھی. اسی طرح سے میں محمد نواز شریف کو جتنا جانتا ہوں نا, مجھے اپنے قبر میں جانا ہے, مگر جو تصویر ہم اپنے دین کو پڑھ کے دیکھتے ہیں, ایک مکمل تو کوئی بھی نہیں ہے انسان, اس سے بڑا قریب ہے محمد نواز شریف. اچھا اس کے اندر کوئی تعصب نہیں, ان کے اندر صحیح. زبان کا, مذہب کا, مسلک کا, کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرتے. وہ جو عبادت کرتے ہیں اس کا اظہار نہیں کرتے. وہ صدقات اور خیرات جو کرتے ہیں اس کا اظہار نہیں کرتے. وہ جس دکھ سے گزرتے ہیں اس کا اظہار نہیں کرتے. صحیح. دوسروں کی دلجوئی کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں. اچھا اپنے غم کا کسی کو پتہ. میں ان کے ساتھ ریل میں رہا ہوں, جیل میں رہا ہوں, صحیح. بڑا قریب سے 30 سال, بہت ٹائم ہوتا ہے, جب میں بہت جوان تھا. اور نالجبل آدمی ہے اچھا بہت, اور اللہ سے اتنا ڈرنے والا آدمی ہے. اپنے دور کا کامل انسان ہے, مومن ہے. میں اسپرچولی میں کہتا ہوں بڑے بڑے گدی نشین سے بڑا گدی نشین محمد نواز شریف ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اچھا میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. صحیح. 1999 he was overthrown. 1999 بالکل. overthrown. لوگوں نے کہا تاریخ کا حصہ بن گیا. ایک بڑا جابر آدمی, بہت عامر آدمی, جس کے ہاتھ میں طاقت اور بندوق تھی, اس نے کہا نہیں دیں گے. ہی از ہسٹری. اللہ کو کوئی اور مقصود تھا. اللہ کہاں لے کے جاتا ہے بندے کو؟ اپنے حبیب کے گھر لے جاتا ہے. مدینے میں رہتے ہیں, جدہ میں رہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا عمر قید بن باس, ہندی ایک لفظ ہے بن باس, 14 ایئرس. صحیح. 2013 میں جب محمد نواز شریف صاحب بنتے ہیں دوبارہ پرائم منسٹر, تو وہ اپنی ایک لائف ٹائم ختم کر چکے ہوتے ہیں. 14 سال تاریخ گھما کے دیکھ لیجیے, پورے 14 سال. پھر آپ تھرو کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں his history never, he will be never returned. صحیح. 2017 اس سے پہلے, اس سے پہلے جب 90 میں گئے تھے پھر واپس آئے. 14 سال بعد پھر وہ آدمی اسی شان اسی آن سے واپس آتا ہے. اور 2013 میں 2/3 میجورٹی, کئی چیزیں کامن ہیں. صحیح. 97 میں 2/3 میجورٹی تھی, 2013 میں 2/3 میجورٹی تھی. ٹھیک. میں نے دیکھا اس آدمی میں کوئی گھمنڈ نہیں, ڈرنے والا کوئی تکبر نہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے گھر, ان کے دفاتر, ان کے ارد گرد ہر زبان بولنے والے, ہر مسلک کے لوگ ہیں. اچھا نیال بھائی, آپ نے ابھی میاں نواز شریف سے متعلق یہ بات کی نا کہ صوبائی تعصب نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہوگا, لیکن ہم نے 90 کے ڈیکیڈ میں وہ آئی جے آئی والا تو دیکھا تھا نا معاملہ, جب یہ باتیں سننے کو ملیں یا شارع فیصل پر ایک ریلی نکلی اور انہوں نے کہا کہ جاگ پنجابی جاگ, تو وہ تو کم سے کم ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو ہی گیا. زندہ باد, بہت اچھی بات کی آپ نے. صحیح. اچھا لگا مجھے یہ سوال, کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ آنا چاہیے. اچھا. ہوا ایسا تھا کہ جب پی پی آئی ہیڈڈ بائی سرور اوان اور کچھ لوگ لاشیں لے کے بائی ٹرین گئے سپر ایکسپریس سے لاہور, اور وہاں پہ انہوں نے لاہور ریلوے اسٹیشن کے باہر رکھ دیا, اور انہوں نے دہائی دی کہ پنجابیوں کی ہو گیا تسان, اے ویکو ساری لاشیں پئی نے. وزیر اعلیٰ محمد نواز شریف تھے, انہوں نے ان کو کوئی لفٹ نہیں ماری. صحیح. وہاں پہ یہاں سے گئے ہوئے لوگوں نے نعرے لگائے, میاں نواز شریف یا مسلم لیگ تو تھی نہیں اول اس وقت, جو آئی جی آئی تھی اس نے کوئی نعرہ نہیں لگایا. میاں نواز شریف نے کوئی نعرہ نہیں لگایا. آپ دکھا دیں میں پارٹی چھوڑ دوں گا ابھی اسی وقت. اچھا, یس, یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے نا. ٹھیک ہے. کبھی بھی نہیں لگایا, لگائے گا بھی نواز شریف, لگا ہی نہیں سکتا. تو پھر جن لوگوں نے لگایا تھا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا تھا؟ جناب جو یہاں سے لاش لے کے گئے تھے, جن لوگوں نے ایک طرف پی پی آئی بنا کے پنجابی بیچاروں کا کھانا خراب یہاں پہ کروایا, پختونوں کے بیچاروں کا کھانا خراب کرایا, ایک دو کمیونٹی کو آپس میں لڑوا دیا, حاصل کیا ہوا, حصول کیا ہوا, شیر و شکر ہو کے رہ رہے تھے یہاں پہ ہر زبان کے لوگ. صحیح. ٹھیک. 85 سے پہلے کراچی واز اے ونڈرفل سٹی. بالکل.
اٹ واز اے ڈریم. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمیں جو قرضہ دیتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ شہر پرامن نہ ہو, کیونکہ شہر پرامن ہو جائے, ریونیو پروڈیوس کرنے لگے, پاکستان پرامن ہو جائے تو ہم ان سے قرضہ لینا چھوڑ دیں گے. تو شاید کوئی اسکیم ہو کراچی کو. بہت سارے لوگ, آپ ذرا غور سے اگر دیکھیں گے نا تو ہم پورٹ سٹی ہیں, غور سے دیکھیے, گارمنٹ فیکٹریاں بہت تھی, ہمارے نوجوان اس شہر سے ادیب, شاعر, انٹلیکچوئل, انجینئرز, بہت ڈاکٹرز, بہت زیادہ ہم پروڈیوس کر رہے تھے. ادب بڑا چیز تھا ہمارے پاس. سیاست میں ہم بڑے, ہمارے اس زمانے میں بڑے کمال کے کراچی شہر سے سیاستدان ہوتے تھے. وی لاسٹ اٹ. بالکل. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا, پچھلے 1.5-2 سالوں میں اگر دیکھا جائے تو نون لیگ میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ کوچ کر گئے ہیں. مفتاح اسماعیل کی ہم بات کریں, شاہد خاقان کی بات کریں, جاوید لطیف کوچ کر گئے, ابھی محمد زبیر ریسنٹلی جو ہے وہ چلے گئے ہیں. وجہ کیا ہے, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نمبر 1 سے شروع کر دوں. دیکھیے مفتاح اسماعیل سیاستدان بڑے نہیں, وہ ایک بزنس مین ہے بہت بڑے. ٹھیک ہے. اور ان کا جہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا ان کو وہیں جانا ہے. وہ میرے طرح نظریاتی سیاست نہیں کرتے. صحیح. آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ نہیں ہے. اب رہ گیا شاہد خاقان. شاہد خاقان صاحب کو اس سے زیادہ کیا نوازا جا سکتا تھا کہ اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا گیا. ٹھیک ہے نا, اس سے آگے کوئی سیاست میں مقام نہیں ہے. اب اگر ان کو مریم نواز صاحبہ سے کوئی اختلاف تھا تو پارٹی کے اندر رہ کے کرتے نا. کیا اختلاف تھا؟ کہ جی شی از جونیئر ٹو می. اچھا. اللہ تعالیٰ جب سیاست حیثیت دیتا ہے نا تو اس میں ایج نہیں ہوتا ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب بھی جب آئے تھے پرائم منسٹر اور سی ایم تو ہی واز 40. بے نظیر واز 38, 37. She made a history. It was a pride for Pakistani that a woman called Benazir Bhutto was the prime minister, first lady prime minister of Islamic world. صحیح. آج راہل گاندھی پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا, سب اس کے پیچھے کھڑے ہیں. صحیح. کمال لوگ ہیں ہم. اب آئیے تیسرا, جاوید لطیف. جاوید, وہ تو پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے. الحمدللہ ہمارے پارٹی کے بہت ہی فعال قائد ہیں ہمارے. از ویری ایکٹیو. لیکن ان کے خلاف پارٹی بیانات تو آتے ہی رہتے ہیں, دیگر یہ لیڈر تو آتی رہتی ہے, یہ تو سیاست میں ہے یار. کوئی فوج تھوڑی ہے کہ لیفٹ رائٹ کرتے رہیں گے ہم. جاوید لطیف اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کبھی کبھی ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ود ان پارٹی ہاں, کبھی ٹھنڈے جاڑے کے رات ہوتے ہیں, گرمی کی رات ہوتی ہے. صحیح ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی گئے ہیں محمد زبیر. زبیر صاحب ایک ٹیکنوکریٹ ہے. اچھا. سیاستدان ہے. صحیح ہے. آپ سیاستدانوں کی بات کریں. صحیح. جاوید لطیف سیاستدان ہے. اچھا ہاشمی صاحب, آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جینا ہوگا, مرنا ہوگا, نون لیگ میں رہنا ہوگا؟ میں نے آپ کو ایک بات بتائی, نظریات. میں دین, قائد اعظم پاکستان, نواز شریف کے آئیڈیالوجیز میں ایک دیکھتا ہوں کہ میرے نظریات, اگر آپ کسی چیز میں آپ کے نظریات, آپ کے خیالات سے دور ہونا تو آپ سیکنڈ وہاں نہیں بیٹھیں گے. صحیح. دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیل گئے تمہیں یہ نہیں ملا. ارے یار سیاست عبادت ہے یار, یہ کوئی سوداگری تھوڑی ہے. ان لوگوں کا جو میں نے بات بتائی وہ سیاست دان نہیں ہے. اچھا. سم آف دیم آر بزنس مین, سم آف دیم آر ٹیکنوکریٹس. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ اٹ از ویری, بہت باریک تھین لائن ہے. ہر نعرہ لگانے والا بڑا لیڈر تھوڑی ہو جاتا ہے یار. بشیر میمن سیاست دان ہے؟ ناٹ یٹ. تو پھر نظر انتخاب, بٹ ہی از ٹرائنگ. لیکن یہ تو دیکھیں نا, نظر انتخاب یہ نواز شریف کا ان پر کیوں پڑا, نہ کہ آپ پہ پڑتا؟ اس کی ایک وجہ سے سندھ میں عام لوگوں کی شکایت ہے کہ وڈیرے آتے ہیں ہر جگہ, تو ہی از ناٹ اے وڈیرا. اچھا. مگر ہی از ناٹ اے پرماننٹ. میں نہیں تھا, میں تھا جنرل سیکرٹری, مجھ سے میرے سے پہلے سلیم ضیاء تھا, اس سے پہلے کیپٹن حلیم تھے, اس کے بعد مفتاح اسماعیل. چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں میرے بھائی. ہم سارے ناٹ نہال ہاشمی. وائی ناٹ نہال ہاشمی؟ میں رہ چکا نا. تو ابھی کیا آپ سے خدمات نہیں لی جا سکتی بینگ اے پریزیڈنٹ؟ میں لے رہا ہوں خدمات. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ بھی اس سوال کا بھی جواب دے دوں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, کراچی والے کو جتنا لوگ شارپ سمجھتے تھے کہ شارپ ہوتے نا, اور شارپ ہیں بھی, اس گلاس سے باہر آ جائیں. اگر ایک بار پورا کراچی جتوا دیتا نواز شریف کو, میئر ہمارا ہوتا, سی ایم ہمارا ہوتا, خدا کی قسم 5 سال میں اتنے آگے ہم ہوتے, ہم دبئی کو ہی مارتے. دبئی کو ہم مار دیتے. کراچی والے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اتنا بزنس, اتنا ٹریڈ, اتنا کامرس ہوتا ہمارے پاس, اتنی انفراسٹرکچر ہوتی. اپنے قائد کو بولتے میاں صاحب 5 سال مک جانا ہے, پھر تو کی ہونا ہے.
تو ہم کام کرتے, مکھنے نہیں دینا تھا 5 سال. صحیح. مگر نہیں جی, ہم نے تو بس کیا مل گیا آپ کو, ملا کیا, 30,000 بے گھر ہو گئے لوگ, انٹلیکچوئل لیول ہمارا ختم ہو گیا. صحیح. بھی آپ سے کہہ رہے ہیں بہت دیر نہیں ہوا, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, ابھی بھی ہم اس شہر میں اجنبی ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ہاں, اب ہم اجنبی ہیں, انکنٹرول سٹی ہے, جو جہاں سے آ رہا آ جا رہا ہے, کوئی قانون نہیں, کوئی لا نہیں ہے, کوئی ادارے نہیں ہیں. جو آ رہا ہے کراچی میں کھانے کمانے کے لیے آ رہا ہے. اچھا صاف اور جو تھے جو ہے وہ بھی کھا کما رہے ہیں الحمدللہ. صحیح. اچھا صاف صاف بتائیے گا, 2019 میں میاں نواز شریف بیمار ہوئے جیل میں, پھر وہ پاکستان سے چلے گئے, وہ بیماری کتنی حقیقت پہ مبنی تھی؟ آیا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی واویلا تھا یا نون لیگ کا فقط شور تھا؟ 200% حقیقت تھی. میں اس کی وجہ بتاؤں. 2016 میں آپ کو شاید یاد ہو, الیکشن کمیشن گئی کرنا, 6-7 لوگوں کی کمیٹی تھی, اس میں بھی تھا, خالد صاحب بھی تھے, اسحاق ڈار صاحب بھی تھے. میاں صاحب کو اوپن ہارٹ سرجری ہوا تھا, اس کو بھی انہوں نے کہا کوئی جعلی ہے. اوپن ہارٹ ہوا تھا. یہ اس سے پہلے ایک بار ہوا تھا جس میں سوئی لگ گئی تھی, ان کے میں نے بچنے کے امکانات کم ہو گئے تھے, ٹرانسپلانٹ کے وقت کچھ ہو گیا تھا. صحیح. تو اس کے بعد آپ دیکھیں جب یہ جیل میں تھے تو ان کے کھانوں میں, ان کے دوائیوں میں آج کل ایسی چیزیں آ گئی کہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. اچھا. اور ان کے ڈاکٹر نے جب آئیڈینٹیفائی کیا کہ اوور نائٹ پلیٹلیٹ, دیکھیے میرا بھی پلیٹلیٹس گرا 40 سے نیچے آ گیا. ڈینگی نے کاٹا تھا نا میرے بھائی, ڈینگی کا وجوہات تو ہونی چاہیے نا. صحیح. یا اس سے پہلے جو لوگوں کے پلیٹلیٹس گرے جب وہ کیا کووڈ آ رہا تھا, تو اس میں کوئی ریزنس تھے. اچانک نواز شریف کو جیل سے نکال کے آپ نیپ کے کال کوٹری میں لاتے ہیں, کال کوٹری میں لا کے آپ رکھتے ہیں اور ان کا گرنا شروع ہو جاتا ہے پلیٹلیٹس. ایک دن میں نہیں گرا, 3-4 دن لگتا. میں نہیں, سلطان فیصل سلطان میرا دوست نہیں ہے, شوکت خانم کے چیف میڈیکل افسر, وہ ایڈوائزر تھا عمران خان صاحب کا. اس نے کہا بھائی ان کو چھوڑو, بہت ہو گیا, جانا مر جائیں گے. تو یہ بھی ہمارے ایک ستم ہے, ہم استعمال ہو جاتے ہیں. پھر علاج کیوں نہیں کرایا میاں نواز شریف؟ کرایا یار, جو پلیٹلیٹس کا علاج ہے وہ تو لازمی کرایا بھائی جان. اچھا. یہ کس نے کہا؟ دیکھیے یہ نواز شریف میں ایک بڑی عادت ہے کہ وہ کوئی چیز ظاہر نہیں کرتا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کئی ایسے واقعات ہوا کہ اس ہاتھ نے دیا دوسرے کو نہیں پتا. میں ایسے ان کا نہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. صحیح. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میرے ایک محلے میں دوست ہے, نام بتایا تو میرا ہم عمر تھا, فاروق تربیتی. میں ان کے گھر والوں نے مجھے ایسے کہا کہ اس کی کڈنی خراب ہوئی, کچھ کر رہی ہے وہ. انہوں نے تو میں نے بتا دیا, انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا. بعد میں فاروق کا انتقال ہو گیا, مگر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جدہ میں, تو ان کا فون آیا کہ 2 آدمی کا یہاں سے امریکہ کا جانا بھی, اس کا بھی, اور اٹینڈنٹ کا بھی, اور کنگ فہد ہاسپٹل میں بھی ہو گیا, اور ایک اور لڑکی تھی, اس نے کہا میرا آنکھ خراب تھا. میں نے کہا میں دوبارہ بنوا دوں. کہتی نہیں میرا ریٹینا خراب ہو چکا. میں نے کہا یہ بتائیں یہ کس نے بنوایا تھا پہلے؟ اس نے کہا نواز شریف. آپ کس سے بنوائیں گے؟ وہ بتاتا نہیں ہے, اگر آپ نے بتا دیا نا تو آپ کو بھی نہیں بتائے گا. اچھا. وہ علاج کروا دیں اور بولوں کسی کو بتانا نہیں ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ ایسے راضی نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. تو وہ جب علاج کرواتے رہے, اچھا ان لوگوں نے تو کیمرے تک اندر لگائے تھے کیمرے میں, اس کے وجہ سے بیگم کلثوم کو اپنی جان دینی پڑی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں میں بیمار تھی اور میں مر گئی. صحیح. یہ دیکھیے ایز اے مشرقی, ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, ہمارے شرم سے جھک گئے. انتہا کی یہ بحیثی اور یہ کلچر ہمارے نوجوانوں میں پروان چڑھا ہے, جن لوگوں نے, اللہ ان سے سمجھے گا. ٹھیک. سرکاریوں نے بھی چڑھایا اور سیاسیوں نے بھی چڑھایا. یہ جو ٹرولنگ کا کلچر لایا نا, یہ ختم ہونا چاہیے, بالکل ختم ہونا چاہیے.